اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ میں آج کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا وہ تھا علم کی فضیلت، اور اس کے اندر ہم نے تمام چیزیں دیکھنی تھیں۔ اب اگلا ہمارا ٹاپک اس میں ہے فقہ، جو آپ عام طور پہ ورڈ سنتے ہیں۔ فقہ ہے کیا؟ فقہ احکام شرعیہ کا مجموعہ ہے۔ احکام شرعیہ کیا ہے؟ جس کو کہ بیان کر دیا گیا ہے کتاب و سنت میں، اور یہ وہ احکام ہیں کہ جو کہ جن پہ یہ لاگو کیے گئے ہیں، مکلف جس کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اس پہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اس پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو شریعت میں جن پہ شریعت یعنی اللہ کی اطاعت کے جو قوانین ہیں، جو احکامات ہیں، وہ جن پہ اور کن پہ ہوتے ہیں؟ وہ بالغوں پہ ہوتے ہیں، وہ عاقل پہ ہوتے ہیں، وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں پہ ہوتے ہیں۔ مسلمان آف کورس وہ تو ہوگا تبھی اس پہ وہ احکامات آئیں گے۔ بچوں پہ اس کی اپلیکیشن نہیں ہوتی، اور مجنون پہ نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی صحت مند یا ایسا ہے جو کہ نہ مجنون ہے نہ بچہ ہے لیکن وہ سویا ہوا ہے، تو جب تک وہ سو کر اٹھتا نہیں اس ٹائم تک اس پہ شریعت کے کام نافذ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ یہ تمام مرد عورت پہ، بالغ بچے لڑکے پہ، بالغ لڑکی پہ، یہ تمام احکامات جو ہیں ان کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ تو جس پہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے، شرعی قانون کا، جس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ تو نے اس کو پورا کرنا ہے، جیسے فرض نمازیں ہیں، تو جس پہ لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مکلف، کہ جس کو تکلیف میں ڈالا گیا ہے، جس کو پابند کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مکلف۔ مکلفین کے اعمال کے متعلق ہیں، اور وہ جو بندوں کے اپنے رب کے ساتھ تعلق اور زندگی کے مختلف معاملات میں آپس کے تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ دیٹ از کہ عبادات، یعنی عبادت تو صرف اللہ کی ہے، تو لہٰذا بندہ جب عبادت کرے گا اللہ کی تو اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، وہ ایک اس کا پارٹ ہے۔ اور دوسرا جو میجر پارٹ ہے اس کا وہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کے متعلق کیا احکامات ہیں۔ اب فقہ کا حکم کیا ہے؟ فقہ کا حکم یہ ہے کہ پورا فقہ سیکھنا ضروری ہے۔ کس کے لیے ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فقہ حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اگر ضرورت سے زائد ہو، وگرنہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اس حد تک فقہ حاصل کرنا، یعنی سمجھ حاصل کرنا شرعی احکامات کی، وہ فرض عین ہے۔ اب یہ اس کی ایکسپلینیشن یہ نیکسٹ آ رہی ہے کہ ہر شخص پر اس مسئلے کا حاصل کرنا، یعنی اس کی فقہ حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جس کے سیکھنے کا وہ محتاج ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب وہ جو اس کو حکم دیا گیا ہے، جیسے عبادت کا حکم ہے، تو جب وہ عبادت کرے گا تو چونکہ عبادت تو اس پہ لازم ہو گئی ہے کرنی، جیسے نماز ہے، روزہ رکھنا ہے، تو اس صورت میں اس کو نماز اور روزے کے جو مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، وہ اس کے لیے اس کا علم حاصل کرنا، فقہ حاصل کرنا، وہ فرض عین ہے۔ فرض عین ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ نماز کا جو قائم کرنا ہے، نماز کا ادا کرنا، یہ فرض عین ہے سب کے لیے کہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جو آپ کے اعمال ہیں،
جو آپ پہ فرض کیے گئے. یہ نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کی. نہیں، بات یہ ہے کہ نماز تو آپ کے لیے لازم ہے، فرض ہے. آپ نہیں پڑھتے، گناہ گار ہوں گے، نافرمانوں میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا نماز ادا کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر نماز کے بارے میں جو احکامات ہیں، جو علم ہے، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس کے مسائل ہیں کہ کب نماز میں کیا ہو جائے تو اس کا کیا حال ہے، کیا کرنا ہے، جیسے غلطی ہو جائے واجب کے اندر تو سجدہ صاف کیا جاتا ہے، تو یہ اس علم کا حصہ ہے. تو اس کے لیے کہا گیا کہ جس کے سیکھنے کا وہ محتاج ہو. اسی طریقے سے خواتین کے معاملات ہیں، حیض و نفاس کے، پیریڈز کے، اور جو ڈلیوری کے بعد جو جس کو ہم عرف عام میں چھلا کہتے ہیں، نفاس. تو یہ عورتوں کے لیے یہ مسائل سیکھنا فرض عین ہے. اس لیے فرض عین ہے کہ اس میں کئی غلطیاں، کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. اگر ان کے معاملات کے ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو ان کے گناہ گار ہونے کے 100% چانسز ہو جائیں گے. بچنے اللہ کی رحمت سے تو ایک علیحدہ بات ہے. تو اس لیے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان مسائل کا، جس طرح غسل جنابت ہے، غسل جنابت واجب ہے، اس کے بغیر آپ پاک نہیں ہوتے، تو اس کے مسائل بھی آنا چاہیے. تو ان کے جو بارے میں جو دین کی سمجھ بوجھ ہے، شرعی احکامات کا جاننا جو ہے وہ فرض عین ہے. یہ مثالیں دی گئی ہیں. جس مسئلے کا وہ محتاج نہیں ہے اس کا سیکھنا اس کے لیے فرض کفایہ ہے تو فرض فقہ کو حاصل کرنا. مگر جیسے مرد کے لیے حیض کے مسائل سیکھنا جو ہے وہ اس کو لازمی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا چیپٹر ہی نہیں ہے. لیکن اور اسی طرح فقیر جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو اگر زکوٰۃ کے مسائل نہیں بھی آتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ ہی نہیں دینی. جب زکوٰۃ نہیں دینی تو اگر اس کا مسئلہ اس کو معلوم نہیں بھی ہے تب بھی وہ پرابلم نہیں ہوگی. اور حج کی استطاعت کوئی نہ رکھتا ہو تو اس کے اگر حج کے معاملات کا علم نہیں ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ فرض کفایہ میں ضرور ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو نہ سیکھا، لیکن کوئی نہ کوئی آپ کے ارد گرد ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے لیے یہ ہو کہ چاہے اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس نے تمام یہ فقہ جو ہے وہ حاصل کی ہے. جب ایسا ہو جائے گا تو وہ فرض کفایہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. بعض لوگ جب ضرورت سے زیادہ مسائل کی فقہ حاصل کر لیں تو دوسروں سے یہ فرض ثابت ہو جائے گا، جو بھی بات سمجھائیے. قرآن مجید کا حفظ کرنا اور فقہ کا حاصل کرنا، اب دو یہ چیزیں آ گئی. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہمارے ہاں. یہ میں نے پیچھے بھی کچھ دس پہلے بھی اس پہ ہلکا سا ڈسکس کیا تھا اس کو. قرآن مجید ہم حفظ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جی بچے کو یا بندے کو یا خاتون کو یا بچی کو، وہ جی اس کو سب کچھ آ گیا، اس کو کچھ نہیں آیا. اس نے صرف قرآن یاد کیا ہے، اس نے صرف قرآن کو کیسے پڑھنا ہے اس نے وہ سیکھا ہے. قرآن کو یاد کرنے سے، یاد رکھیں، فقہ حاصل نہیں ہوتا، آپ کو مسائل کا معلوم نہیں ہوتا. قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. یعنی اگر کمیونٹی میں سے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے اگر یہ قرآن حفظ کر لیا تو یہ تمام لوگوں کی طرف سے فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. یہ فرض کفایہ ہے. جیسے نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ کی ہمیشہ یہی مثال دی جاتی ہے کہ ہے تو وہ فرض ہے نماز جنازہ مسلمان کی پڑھنا، لیکن اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی ہے اس علاقے کے یا رشتہ داروں میں سے کچھ نے پڑھ لی ہے تو وہ پھر ساروں کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے فرض. جبکہ ضروری مسائل جو ہم نے ابھی اوپر بحث کی کہ ضروری مسائل کیسے اس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھی، اس کی فقہ حاصل کرنا فرض عین ہے. قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. چند لوگ کر لیں کافی ہے. لیکن جو بنیادی اور ضروری مسائل ہیں دین پہ عمل کرنے کے لیے، عبادات کرنے کے لیے، تمام چیزیں یا وہ معاملات جو آپ نے کرنے، جیسے تجارت کا ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ تجارت جو ہے وہ اگر آپ کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے فرض عین یہ ہے کہ وہ کاروبار کے جو شرعی اصول ہیں، جو شرعی احکامات ہیں، ان کو ضرور سیکھے.
عام بندے کے لیے جو قرآن فرض عین ہے یاد کرنا، وہ اتنا ہے جس سے وہ نماز کی ادائیگی بآسانی کر سکے۔ اتنی صورتیں یاد ہوں اس کو، یا اتنی آیات یاد ہوں کہ قرآن جو نماز میں جو ریکوائرمنٹ ہے کہ کتنا قرآن پڑھنا ہے، وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ لیکن پورا قرآن یاد کرنا، 30 جو پارے ہیں، 30 پارے جو ہیں، 114 سورہ پوری کی پوری یاد کرنا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ مکمل فقہ کا حاصل کرنا قرآن مجید حفظ کرنے سے افضل ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، اور کچھ ٹائم پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر ایک وقت میں دو لوگ موجود ہوں ایسے کہ ایک حافظ ہو مگر اس کے پاس فقہ کا علم نہ ہو، لیکن دوسرا شخص ہو حافظ تو نہیں ہے مگر اس کو اتنا قرآن یاد ہے کہ اس کو وہ نماز کی ادائیگی آرام سے کر سکتا ہے، مگر وہ فقہ کا علم رکھتا ہے، نماز کے مسائل کو جانتا ہے، تو احادیث شریف کی روشنی میں عالم چاہے وہ قاری ہو، اس کو پریفر کیا جائے گا امامت کے لیے اس حافظ کے مقابلے میں کہ جس کو صرف قرآن تو یاد ہے مگر اس کو فقہ کا علم نہیں ہے۔ تو یہ افضلیت ہے فقہ کی۔ عبادات اور معاملات، کیونکہ معاملہ وہی ہے جو بار بار سمجھایا جا رہا کہ جب تک آپ کو ان کے احکامات کا پتہ نہیں ہے، جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں کہ شریعت نے کہا ہے کہ یہ کام ایسے 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 کرنا ہے، اور اگر اس میں کہیں پرابلم آ جائے تو اس کو ایسے حل کرنا ہے، اگر یہ معاملات معلوم نہ ہو، آپ اسی مثال میں لے لیں، ایک حافظ ہے، اس کو قرآن تو پورا یاد ہے، لیکن نماز میں وہ ایسی غلطی کر گیا کہ جو اس کو معلوم نہ ہوئی مگر اس کی وجہ سے اس کی نماز بھی رہ گئی، تو جو پیچھے ہوں گے ان کی نماز بھی جائے گی۔ لیکن اگر وہی شخص جو ہے وہ وہاں ایسا ہو جس کو نماز کے مسائل کا معلوم ہو، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوگی ہے، یا وہ دوبارہ نماز کرائے گا، یا اگر اس کا کوئی حل سجدہ سہو کے ذریعے نکلتا ہے تو پھر وہ سجدہ سہو آخر میں کرے گا۔ سو یہ اس کی سگنیفیکنس ہے کہ فقہ لازم ہے۔ اور وہ ریزن یہ بیان کی گئی ہے کہ عبادات اور معاملات میں لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ فقہائے فقہ جو ہیں وہ حفاظ قرآن کی نسبت کم ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ارد گرد لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا حفظ کر جائے، اور میرا مشاہدہ یہ ہے، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں، تو عام طور پہ کہیں نہ کہیں ذہن میں، کہیں ذہن کے کسی گوشے میں، شعور میں، تحت شعور میں کہیں نہ کہیں یہ موجود ہوتا ہے کہ یہ حفظ کر لے گا تو ہم جنتی ہو جائیں گے، بچہ حفظ کر لے گا تو ہم جو ماں باپ ہیں وہ جنتی ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں یہ موجود ہوتا۔ تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو حفاظ زیادہ ملیں گے، اور ان کی نسبت جو ہے فقہا، یہ فقہا کی ٹرم بھی ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے ایک وقت پہ، کہ فقہ سارے فقہ نہیں ہوتے، لیکن مجازاً یعنی اس کو میٹافورکلی کہہ دیا جاتا ہے فقی۔ تو حفاظ کرام کی نسبت جو فقہ کے جاننے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں، کیونکہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کے لیے پورا ٹائم دینا پڑتا۔ حافظ کا تو یہ ہوا نا، اس کو پتہ ہے 6 سال 7 سال میں وہ کر لیں گے، پھر اس کی بنیاد پہ وہ آگے داخلہ بھی مل جاتا ہے اسکول میں، وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، مگر فقہ کی بنیاد پہ نہیں ملتا۔ مسئلہ یہ ہے، اس کے علیحدہ ڈگری ہے جو بنائی گئی ہے مدرسوں میں۔ تو یہ تمام لکھا ہوا ہے رد المختار، جو کہ فتاوی شامی کے نام سے مشہور ہے، جلد 1 صفحہ 117 سے 118 تک۔ یہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز والوں نے پرنٹ کیا ہے اس کو، بیرا شریف والوں کے تعاون سے۔ فقہ کا لغوی معنی کیا ہے، یعنی ڈکشن میں اس کا معنی کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، جو فقہ ہے اس میں زیر زبر جو ہے وہ معنی کو چینج کر دے گا، اس لیے اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ فقہ کا لغوی معنی ہے علمی مہارت، فہم و فراست، یہ آ گیا۔
فاقہ الامر فقہن و فقہن، یہاں پہ دیکھیں یہ کاف پہ یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ کاف جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس سے معنی جو ہے وہ بدل جائیں گے۔ اچھی طرح سمجھنا، ادراک کرنا، طے اور حقیقت تک پہنچنا، یہ فقہ کا معنی ہے۔ علامہ خیر الدین رملی کا قول ہے کہ فقہ، یہ جو لفظ لکھا ہوا یہاں کلیئر ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی زیادہ، کاف کے کسرہ کے ساتھ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کچھ سمجھ لے، سمپلی سمجھ لے۔ فقہ کاف کے فتح زبر کے ساتھ اس وقت بولتے ہیں جب دوسروں سے پہلے خود کچھ سمجھ لے کوئی، تو اس کو علم شریعت ہی کہتے ہیں کہ آپ پہلے خود علم شریعت حاصل کر لیں پھر کسی کو سمجھائیں گے۔ تو جب یہ اس سیٹ میں ہو، اس ارینجمنٹ میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے خود پڑھا ہے یا سمجھا ہے پھر کسی کو سمجھایا ہے۔ اور فقہ کاف کے اوپر اگر پیش ہو، دمہ ہو، تو یہ اس وقت کہیں گے کہ جب فقہ اس کی سرشت ہو جائے، یعنی وہ فقہ میں پورا ماسٹر ہو جائے، تو جب اس کے لیے کہا جائے گا تو اس میں اس کاف پہ دمہ ہوگا، اوپر پیش ہوگی۔ یہ مقدمہ الدر المختار قذافی رد المختار، یعنی فتاوی شامی میں جو مقدمہ پیش ہے، یہ ریزن ٹو رائٹ دس آل بک، یا جس کو ہم پریفیس بھی کہتے ہیں، فورورڈ بھی کہتے ہیں، پیش لفظ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ ہوتا ہی ہے کہ اس کے اندر دیا جاتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے۔ تو اس میں یہ پیج جلد ایک جو مترجم ہے، یعنی اردو ٹرانسلیشن اس کی ہوئی ہے، یہ جلد ایک صفحہ 112 اور 113 پہ ہے۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف پہلے ہم نے دیکھی تھی، اس کی جو لغوی تعریف دیکھی تھی جو ڈکشنری کے حساب سے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں فقہ کی ٹرمینالوجی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے فقہ کی ٹرمینالوجی کے اندر۔ تو فقہ کی اصطلاحی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ فقہ سے مراد احکام شرعیہ یعنی عقائد، فرعیہ یعنی افعال مکلف، جو کہ ایک مسلمان پہ جو فرض کیے گئے ہیں، واجب کیے گئے ہیں، سنت ہے اور نفل ہے اگر وہ کوئی اپنے طرف سے کرنا چاہے، تو وہ فرعیہ میں آتے ہیں۔ جو ادلہ تفصیلیہ سے حاصل کیے جاتے ہیں، ادلہ یہ اصل میں دلیل کی ہے کہ یہ دلائل کہاں سے آئیں گے، سورس آپ کی جو ایویڈنس ہے اس کا سورس کیا ہے۔ تو ان سے مراد احکام شرعیہ عقائد سے متعلق، فرعیہ افعال مکلف سے متعلق، جو کہ ادلہ تفصیلیہ سے حاصل کیے جاتے ہیں، ان کا جاننا، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اہل حقیقت کے نزدیک فقہ علم اور عمل کو جمع کرنا ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ علم تو حاصل کر لیں مگر آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ سو فقہ جو ہے وہ مکمل تب ہوتی ہے کہ جب آپ علم بھی حاصل کر لیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ یہ بھی عبد المختار میں، یہ تقریباً سارا عبد المختار سے لیا ہوا ہے اپنا، یہ رد المختار سے فتاوی شامی سے لیا ہے، جو کہ شرح ہے رد المختار کی، در المختار کی، اور جو در المختار شرح ہے تنویر الابصار کی۔ ادلہ تفصیلیہ جو ہم نے اوپر بھی ذکر کیا، مخصوص اور لازم دلائل، کہ وہ دلائل کہ جس کے بغیر آپ کی شریعت جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تھا ابھی کہ سورس، آپ کے ایویڈنس کا سورس کیا ہے، یہ وہی چیز ہے، اور وہ ہمارے پاس سورس جو ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت، جس کا ثبوت جو ہے وہ احادیث کی صورت میں موجود ہے،
اجماع دیٹ از کنسنسس اور قیاس شرعی. یہ اجماع جب کسی معاملے کا ڈائریکٹ حکم قرآن میں اور سنت میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سب جو فقہا ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی اوپینین دیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں کہ جی میرے حساب سے یہ ہے. اور وہ رائے بھی یہ نہیں ہوتی کہ ایسی خیالی رائے دے دیتے ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ جو قرآن مجید اور احادیث ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کے جو قریب قریب چیز ہے، اور اس کے لیے ایک چیز فقہ میں استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں علت، کہ جو اس کا بیسک کاز ہے کسی چیز کا. جیسے ہمیشہ پہلے مثال دی تھی، وہ آسان ہے چونکہ سمجھنے سے، دوبارہ دے دیتا ہوں اللہ کی کرم سے، کہ جیسے آپ کو ہیروئن کا لفظ قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملے گا. ہیروئن آج کے دور کی یہ مصیبت ہے. اب جب ہم نے اس کے لیے حکم دیکھنا ہوگا کہ بھئی شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، اس کی کمائی حلال ہے حرام ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے نہیں ہے، تو ہمیں تو قرآن اور سنت میں ہیروئن کا لفظ اٹ سیلف نہیں ملے گا کہ کہیں لکھا ہو کہ ہیروئن حرام ہے. اب اس میں دیکھا جائے گا کہ ہیروئن کرتی کیا ہے، اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے جس کو پھر دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے مطابق ہم دیکھیں کہ قرآن میں یا حدیث میں اس کا حکم کیا ہے. تو ہیروئن سے متعلق دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو اس سے نشہ ہوتا ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا اگر یہ ہے کہ اس کا کثرت سے استعمال ہو تو بندے کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ دو علت آ گئی ہیں. پہلی علت نشہ ہے. تو جب نشہ ہے تو ہم دیکھیں کہ قرآن میں اور حدیث میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ایک بڑا کلیئر حکم نازل ہوا ہے کہ یہ حرام ہے. تو اس میں وہاں ہمیں ملتی ہے شراب. شراب کے متعلق قرآن میں حکم نازل ہوا ہے کہ یہ حرام ہے. اب اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا؟ اس کی حرام ہونے کی وہی وجہ ہے جو کہ ہیروئن کی پہلی وجہ ہے، یعنی نشہ. دماغ کو معاف کر دیتی ہے، انسان کو بحال کر دیتی ہے. تو اب جب ہم ہیروئن کے لیے حلال یا حرام کا معاملہ لگائیں گے تو پھر ایک جو اس کی ایک سائیڈ ہے کہ وہ نشہ کر دیتی ہے، تو اس کا جو حکم حرام ہونے کا ہم بیس کریں گے شراب کے حکم سے، کیونکہ وہ شراب کا حکم قرآن میں موجود ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا ہے کہ کثرت استعمال سے ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں، اور چونکہ یہ ہیروئن جو ہے بندہ خود استعمال کرتا ہے، کوئی استعمال تو نہیں کراتا یا کوئی دے کے مارتا تو نہیں ہے. عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود استعمال کرتا ہے اس کو. تو جب خود استعمال کرے اور اس سے ہلاکت ہو جائے تو یہ معاملہ آتا ہے، یعنی یہاں ہوا یہ خودکشی کے زمرے میں چلا جائے گا. تو جب خودکشی کے زمرے میں چلا جائے گا یہ اس کی ایک علت ہو گئی. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو خودکشی ہے اس کے بارے میں کہیں قرآن اور سنت میں ہمیں کہیں حدیث میں ملتی ہے، کوئی کا حکم کلیئر ملتا ہے؟ تو یس وہ ملتا ہے ہمیں. تو پھر ہم ہیروئن کے حرام ہونے پر، اس کے کثرت استعمال کے بھی حرام ہونے پر، ہم خودکشی کا جو وہاں سے فتویٰ ہے، جو حکم ہے وہ ہم اٹھا کر ہیروئن کے اوپر لگا دیں گے اور یہ فتویٰ کہلائے گا. اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے، اب یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کی ریزن قرآن اور حدیث سے ہی آئے گی. سو ہر کوئی اپنی اپنی اس میں رائے دیتا ہے کہ میں نے قرآن اور حدیث سے یہ اخذ کیا ہے اس چیز کے بارے میں. پھر ساروں کی رائے اس میں رکھی جاتی ہے سامنے، اور اس میں سے جو بیسٹ سلوشن ہوتا ہے اس کو نکال کر اس پہ سارے اتفاق کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں یہی حکم ہے. اس کو اجماع کہتے ہیں کہ لوگوں نے، جو فقہا ہیں، انہوں نے اتفاق کر لیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، جس طرح ہم نے ہیروئن کی مثال دی، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نشے میں بھی ڈالتی ہے اور ہلاکت میں بھی ڈالتی ہے، لہٰذا یہ حرام ہے، اور اس کی بیس قرآن کی یہ آیات ہیں اور حدیث کے اندر یہ احکامات ہیں. وہ یہ اجماع کہلاتا. اور قیاس شرعی جو ہے وہ یہ بھی وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں بالکل ہی کوئی ایسی چیز نہ ملے کہ جس کو آپ کو بیس بنا سکے. تو پھر قریب ترین، اور یہ جو ہم نے اجماع میں دیکھا ہے،
تو اجماع میں تو یہ ہے کہ سالڈ اگر وہ مل گئی تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز یہ قیاس پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر فقیہ کا جو ہے اپنا وہ قیاس کا چیپٹر ہے، اسی میں اختلاف آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ قیاس کرنے سے بہتر ہے کہ ضعیف حدیث پہ عمل کر لیا جائے، کیونکہ فرمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، تو اپنے قیاس اپنی رائے دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس حدیث پہ عمل کر لیں۔ جبکہ جو دوسرے ہیں تین ائمہ جو ہیں ائمہ ثلاثہ، وہی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو چھوڑ کے قیاس پہ آپ عمل کر لیں۔ سو قیاس جو ہے وہ قریب قریب لے کے جاتا بھی، سمپل الفاظ میں اتنا ہی یاد رکھیں کہ قیاس جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ اس پہ سوچا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، جو عام آدمی بندہ بات کرتا ہے، سو وہ کہتے ہیں جی اس کا قیاس یہ ہے کہ جی ایسا ہوا ہوگا۔ آپ اس کو بھی فی الحال اتنا ہی رکھیں تاکہ مشکل نہ بنے۔ تو وہ فقیہ جو ہے وہ اپنی رائے کے مطابق کسی چیز پہ فیصلہ کر دیتا ہے، اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ضعیف حدیث موجود ہے تو پھر قیاس کی بجائے ضعیف حدیث پہ عمل کر لیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو شریعت کے چار اہم سورس ہیں ایویڈنس کے، ان کو ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ النساء آیت نمبر 59، چوتھا سورہ۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق یعنی صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو اس میں ہمیں ملا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت سے مراد یہ کہ جو کچھ قرآن میں نازل ہوا اس پہ عمل کرنا ہے، رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ سنت میں ہے وہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اور اپنے میں سے اہل حق یعنی صاحبان امر اولی الامر جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ علماء اور فقہا، فقہ کے مطابق یہ ہے، باقی تو اس پہ ایک علیحدہ اور بحث ہے کہ علماء اور فقہا ہیں، اگر اختلاف و تنازع نہ ہو بلکہ اتفاق ہو جائے تو اسے اجماع فقہا کہا جاتا ہے، جب یہ ڈسکس ہم نے کیا۔ اور اگر ان اولی الامر علماء فقہا میں اختلاف ہو اور وہ اس پہ اپن ایک فیصلہ متفقہ فیصلہ نہ دے سکے، جیسے آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کورٹ کی ججمنٹ آئی، 4 ججوں نے فیصلہ دیا، فرض کریں انہوں نے کہا جی 3 نے کہا کہ یہ فیصلہ ہے، لیکن ایک جج نے کہا کہ نہیں جی اس کے مخالف فیصلہ ہے، تو وہ اپنا فیصلہ نیچے علیحدہ سے لکھ دیتا ہے۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو قیاس جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ لیں گے وہ جائیں گے قریب قریب قرآن کی آیت اور حدیث کے قریب ہی جائیں گے، لیکن جب فقہا پہ کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوتا تو پھر ہر مجتہد جو فقیہ ہے اس کی جو رائے ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے اس کے معاملے پہ، اس کو قیاس شرعی کہا جاتا ہے، لیکن بیس اس کی جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہوگی۔ تو اگر اس میں اولی الامر علماء فقہا میں اختلاف ہو اور اتفاق نہ ہو سکے، اجماع نہ ہو سکے کسی معاملے پہ، تو جو ان کی الگ الگ رائے ہے اس کو قیاس شرعی کہا جائے گا۔ اجتہاد اور استنباط، اجتہاد کوشش کرنا، محنت کرنا، استنباط کسی چیز سے مسئلے کا حل نکالنا، استنباط کہتے ہیں جو کنویں کی بالکل زمین کی تہہ میں جو پانی ہے اس کو اوپر نکالنا۔ تو وہ قرآن کی آیت اور حدیث سے جو اخذ وہ کرتے ہیں، لیکن ایک فقیر نے وہ اخذ کیا، دوسروں نے اس سے ایگری نہیں کیا، اس نے کہا نہیں میں تو اس پہ اسٹینڈ لوں گا، اور کوئی بھی اس پہ اتفاق نہیں کر رہا، تو پھر اس کو قیاس شرعی کہا جائے گا۔ پھر آ جاتا ہے اہل حقیقت۔ اہل حقیقت وہ ہیں جو شریعت اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے راستہ یعنی طریقت کو جمع کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ شریعت پہ بھی عمل کرتے ہیں، اور جو اللہ کا قرب دلوائے اس راستے پہ چل کے، جس کو طریقت کہتے ہیں، طریقہ ہی ہے ایکچولی،
طریقہ، وے، ہاؤ ٹو ڈو اے تھنگ. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے ایسے کر لیں، امتحان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں اور بسم اللہ پڑھ کے لکھ دیں اور پڑھیں اور یہ کریں، اور سو طریقہ عام جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ وہی ہے. ترک ایکچولی عربی میں کہتے ہیں طریق، روڈ، راستے کو. تو وہ راستہ جس پر چل کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کا قرب جس سے حاصل ہو سکتا ہے، ان دونوں کو جمع کرتے ہیں. اب عام تاثر یہ ہے کہ جناب جب شریعت پہ عمل کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی، اس پہ عمل کر لیا، تو یہ تو اللہ تک پہنچنے والا راستہ ہو گیا. یہیں آ کے خرابی ہو جاتی ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ آپ نے شریعت پہ تو عمل کر لیا، وضو بھی کر لی، غسل جنابت اگر کرنا پڑا وہ بھی کر لیا، تمام چیزیں پوری کر لیں، لیکن آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل مت کر دو، ضائع مت کر دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے شریعت کے نام پہ کیا ہے، کوئی ایسا آپ کا عمل، آپ کی تمام عبادت، آپ کی تمام محنت کو لے کے بیٹھ جائے گا. مثال کے طور پہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، قرآن بھی پڑھا، سب کچھ کیا، مگر ساتھ میں تکبر بھی کیا. اب اس کو تسلی یہ ہے کہ میں نے تو یہ سارا کچھ کیا ہوا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تکبر کرنے کی وجہ سے اس کے تمام وہ اعمال جن پہ وہ فخر کر رہا ہے اور جن پہ تکیہ کر کے بیٹھا ہوا کہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، وہ ایکچولی اللہ کے ہاں ضائع ہو چکے ہوئے. سو ان چیزوں سے بچنا کہ جو آپ کی ظاہری عبادت کو ضائع کر دیں، یہ طریقت کا حصہ ہے. اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے نا، تو آپ کی جو عبادات، آپ کی محنت ہے، وہ سب خطرے میں ہے. معلوم نہیں کہ کہاں کیا ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ تب تک نہیں ملتا بندے کو جب تک انسان کا ظاہر اور باطن پاک نہ ہو جائے. شریعت آپ کے ظاہر کو پاک کرتی ہے، لیکن ابھی جو باطن کا پاک ہونا ہے وہ رہ جاتا، اور باطن کی گندگی ظاہر کی اطاعت کو لے کے بیٹھ جاتی ہے. سو اسی گندگی کو دور کرنے کا نام طریقت ہے. اور جب تک اندر صاف نہیں ہوگا، کس چیز سے صاف نہیں ہوگا؟ تکبر سے صاف نہیں ہوگا، حسد سے صاف نہیں ہوگا، شیطانیت سے صاف نہیں ہوگا، ہوس سے صاف نہیں ہوگا، لالچ سے صاف نہیں ہوگا، کمینگی سے صاف نہیں ہوگا، گناہ کی طرف رغبت سے صاف نہیں ہوگا، اینڈ سو آن. بڑی لمبی لسٹ ہے یہ. تب تک جو ہے آپ اللہ کی طرف نہیں پہنچ سکتے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نمازیں وغیرہ جو ہیں وہ تو احکامات تو آپ نے پورے کر دیے، اور اگر وہ بچ گئی کسی بھی وجہ سے، خوش قسمتی سے، تو وہ تو ہو جائے گا کہ آپ نے ٹھیک ہے یہ احکامات پورے کر دیے، لیکن اللہ کا قرب پھر بھی نصیب نہیں ہونے لگا. کیونکہ جب ہم اللہ کے حکم سے، میں مثال دیتا ہوں، جب ہم گندے برتن میں دودھ نہیں نہ لے سکتے، تو اسی طریقے سے گندے باطن میں اللہ کی ذات جو ہے اس کا سمانا ناممکن ہے. باقی اللہ ہر شے پہ قادر ہے. جب اس نے کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا تو باطن صاف کر دیتا. یہ اس کا اختیار ہے. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمیں حکم دیا گیا. جو اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے اس کے اندر ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو چاہے معاف کر دوں، جس کو چاہے میں سزا دے دوں، یہ اس کا اختیار ہے. تو اس کے اختیار کو اس کے ساتھ رہنے دیں. ہم اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، وہ جی اللہ معاف کرنے والا کر دے گا. او بھائی کر تو وہ دے گا، تو یہ اس کی شان ہے نا، اس کا فیصلہ ہے، وہ کرے گا فیصلہ، وہ جانے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم کیا دیا، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، اور ہم سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو بس ٹھیک ہے تم نے تکیہ کر لیا اس پہ، ہاں جی میں نے تکیہ کر لیا. یہ بات نہیں ہوگی. یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں ان چیز کا پابند کیا گیا تھا،
حکم دیا گیا تھا کرنے کا تم نے کیا یا نہیں کیا، یہ معاملہ ہوئے گا اس کے اندر۔ تو شریعت اور طریقت کا اس میں یہ فرق ہے، لیکن شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے، اور طریقت کے بغیر آپ کا شریعت پہ جو عمل ہے وہ ہر وقت خطرے میں رہتا ہے، لہذا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ طریقت پہ چلنا کوئی کافی مشکل چیز ہے، شریعت پہ بھی مشکل ہے چلنا، اللہ آسان بنائے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں، اور چونکہ طریقت کا لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور اگر وہ معلوم ہو بھی جائے تو پھر ان کے اپنے حلوے ماندے جو ہیں وہ پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا شریعت کا تو یہ آپ دیکھ لیں، ہر کوئی آپ کو کہے گا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ کرو، تبلیغ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر طریقت والا آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ جس کی جیب میں جو ہے وہ وہی دے سکتا ہے نا، جو جیب میں ہے ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے دے گا۔ حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق فقیہ وہ ہوتا ہے، اب یہ فقیہ کی ڈیفینیشن اہل حقیقت کے مطابق آنے لگی ہے۔ حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق فقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں دلچسپی نہیں رکھتا، آخرت سے رغبت رکھتا ہے، اپنے دین کو دیکھنے والا ہوتا ہے، اپنے رب کی عبادت پر دوام اختیار کرتا، یعنی دنیا میں دلچسپی نہیں رکھتا، دنیا سے بے نیاز ہوتا، اس کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی، اس کے معاملات جو ہیں وہ اپنے ذہن میں، وہ عبادت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ میری دنیا اچھی ہو جائے گی، وہ عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اس کو آخرت کا شوق ہوتا ہے کہ میری آخرت بھلی ہو، اپنے دین کو دیکھنے والا ہوتا ہے، یعنی جس شریعت پہ وہ ظاہراً شریعت پہ عمل کر رہا ہے اس کے بارے میں اسے کہاں سے حاصل کیا، کہیں اسے بدعقیدگی شامل تو نہیں ہے، ایسے عقائد شامل تو نہیں ہے جو اس کو کفر میں کھڑا کر دیں گے لے جا کر، یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور جو دین میں جو اخلاق کے متعلق جو احکامات ہے، کیا میں نے اس کو پورے کیے یا نہیں کیے، تو دین کو اوورآل دیکھتا ہے کہ ظاہراً باطناً میں دین پہ ہوں یا نہیں ہوں، یہ اپنے رب کی عبادت پر دوام اختیار کرتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آج نمازیں پڑھ لی کیونکہ پیپر شروع ہو گئے ہیں تو وہ نمازیں پڑھ لو تاکہ پیپر اچھے ہو جائیں، جب پیپر ختم ہو گئے چھوڑ دی، جب جیسے ہی رزلٹ آنے کا ٹائم آیا پھر نمازیں شروع کر دی۔ یہ جب دل کیا پڑھ لی، جب دل نہ کیا تو نہیں پڑھی، یہ تو ایکسیپٹیبل ویسے ہی نہیں ہے شریعت میں۔ اپنے رب کی عبادت پر دوام کرتا ہے، یعنی ریگولرلی عبادت کرتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس سے بچتا ہے، جس کو حلال قرار دیا اس کو اختیار کرتا ہے، مسلمانوں کی عزتوں سے آراز کرنے والا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی بہو بیٹیاں یہ اور ان چیزوں سے وہ پرہیز کرتا، مسلمانوں کے اموال سے پاک دامن ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے مال کی طرف بھی اس کا دھیان نہیں ہوتا، مسلمانوں کی جماعت کا ناصح ہوتا، یعنی نصیحت، وعظ و نصیحت، لوگوں کو جو ہے اچھائی برائی کا بتانا، حرام حلال کا بتانا، یہ بتانا کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا، ان کو کر کے دکھانا کہ اس پہ ایسے عمل کیا جاتا۔ یہ تمام چیزیں جس کے اندر ہو، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں فقیہ وہی ہوتا۔ در المختار جلد 1 صفحہ 115، یعنی فتاوی شامی میں جو ترجمے کے ساتھ ہے، جلد 1 صفحہ 115۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔